جو تنخواہ جایا کرتی تھی وہ تنخواہ کہاں سے آتی تھی؟ کچھ لوگ تھے جو ہمارے اساتذہ کی تنخواہ نکالا کرتے تھے، ان کی سیلری کے لیے پیسہ جمع کیا کرتے تھے، ہمارے کھانے کا انتظام کرتے تھے، ہمارے خورد و نوش کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اے قرآن، اگر وہ ہمارا اہتمام نہیں کرتے، اگر وہ ہماری ضیافت نہیں کرتے، اگر وہ ہماری مدد نہ کرتے، تو بتا ہم تیرے اللہ اکبر حافظ کیسے بنتے، ہمارے سینے میں تو کیسے آتا؟ انہوں نے ہماری مدد کی ہے، یہ قرآن والے کہیں گے اے قرآن تو نے ہماری سفارش کی ہے، اب ان کی بھی سفارش کر دے جو ہماری مدد کیا کرتے تھے، جو ہمیں کھانا کھلایا کرتے تھے، جو اللہ اکبر ہم سے محبت کیا کرتے تھے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ ان کو بھی جنت میں لے جانا چاہتے ہیں جنہوں نے زمانہ طالب علمی میں ان کا ساتھ دیا تھا، انہیں کھانا دیا تھا، جس مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ یہ بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے، اس مدرسے میں اللہ اکبر جو اساتذہ کرام ان کو پڑھاتے تھے، ان کے اللہ اکبر جب سیلری اور ان کی تنخواہ کا دینے کا مطلب کیا ہے وقت آتا تھا، یا اللہ کچھ لوگ تھے جو ان کی مطلب کیا ہے سیلری بھی دیا کرتے تھے، ان کی تنخواہ کو بھی اکٹھا کر کے اللہ اکبر دیا کرتے تھے۔ پروردگار ان کی بھی یہ شفاعت چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن میں نے انہیں بھی بخش دیا، اور جو دنیا کے اندر ان کی مدد کی تھی میں نے ان کو بھی بخش دیا، 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 میں نے ان کو بھی واہ بخش واہ دیا۔ واہ واہ، یہ سبحان پاور اللہ۔ ہے قرآن کا۔ جانتے ہیں آپ کس وقت سمجھ میں آتا ہے لوگ پاگل ہو گئے؟ یہ دور ایسا ہے اس میں پیسہ کمانا کوئی مشکل بات نہیں۔ پہلے لوگ ایک وقت کی روٹی کھایا کرتے تھے، دوسرے وقت کی انہیں ملا نہ کرتی تھی۔ کیسے کپڑے تھے؟ ایک جوڑی کپڑوں میں زندگی گزر جایا کرتی تھی۔ نہانے کا صابن بھی نہیں ہوتا تھا، تیل میں ڈالنے کے لیے سر میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بالوں کو کاڑنے کے لیے کنگا بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لوگوں کے سروں میں جویں رہتی تھی، لوگ نہا بھی نہیں پاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مٹی لیتے تھے، اسی سے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، صابن نہ تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کتنی غربت کی زندگی کاٹی ہے انہوں نے۔ آج غربت نہیں ہے، آج ہر جگہ خوشحالی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ہر جگہ خوشحالی ہے، لیکن یاد رکھنا حضرات، یاد رکھنا یہ بات آپ کو اس وقت اس کا احساس ہوگا یہ قرآن والے کتنے مقام والے ہیں۔ جب آپ کی سانسیں رک جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا بھی تعلیم یافتہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس اور دیگر عہدوں پہ رہنے والے یہ عہدے داران کتنے مرتبے والے ہیں، اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کتنے مقام والے ہیں۔ جانتے ہیں لڑکا ایم بی بی ایس ہے، 1,00,000 پلس منتھلی سیلری وہ کماتا ہے، وہ بدیش میں جا کر کے اللہ اکبر اسپیشلسٹ ہے، اس کو دنیا سلام کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب آپ کا انتقال ہوگا، آپ ڈاکٹر کو بھی آئی پی سمجھتے تھے، اور جو قرآن والا ہے اس کو آپ نے اتنی عزت نہیں دی، حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ جب آپ کا انتقال ہوگا، آپ کا بیٹا ڈاکٹر آپ کو چھوتے ہوئے بھی ڈرے گا، نہ وہ آپ کو غسل دے سکے گا، نہ آپ کو وہ کفن پہنا سکے گا۔ جب آئے گی نماز جنازہ کی، پڑھانا تو بڑی بات ہے، وہ پڑھ بھی نہ سکے گا۔ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے، بیٹا دور سے اجازت دے رہا ہے، جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے، جنازہ ماں کا رکھا ہوا ہے، اجازت ہے اللہ اکبر، بیٹا کہہ رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، اب بیٹے سے اجازت لی جا رہی ہے، وہ دور کھڑے سے کہہ رہا ہاں جی اجازت ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ قسم خدا کی جو تعلیم آپ کے بیٹے کو اس لائق بھی نہ بنا سکی، بعد مرنے کے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھ لیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے کون سا باپ ہے جو آج اللہ اکبر مسیری کے اندر کفن پہن کے لیٹا ہے؟ وہ باپ ہے جس کی یہ بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ لگا ہے۔ اس باپ نے اس بیٹے کے لیے ہستی فنا کر دی تھی، اس نے اللہ اکبر شب و روز اپنی جو ہے نا ایک مشکل بنا لیا تھا، دن میں دوڑتا تھا، رات میں دوڑتا تھا، اوور ٹائم بھی کام کیا کرتا تھا۔ بیٹا اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لگا ہے، اس کو منتھلی سیلری مطلب کیا ہے اس کی فیس بھی بہت زیادہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ دیوانوں کی طرح دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، پھٹی جوتیاں پہن کے دوڑتا رہا، پھٹے کپڑے پہن کے دوڑتا رہا،
اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے باپ کی خواہش تھی، وہ خود تو انگوٹھا چھاپ گئے، وہ خود تو ان پڑھ گئے، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا ایک قابل انسان ہو جائے۔ باپ نے بھوکے رہ کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، ماں نے اپنے کانوں کے زیور بیچ کر کے اپنے بچے کی فیس جمع کی، اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ بڑے اسکول میں، بڑی یونیورسٹی میں اس کو تعلیم دلائی۔ لیکن یہی بیٹا ہے قسم خدا کی، سمجھتا نہیں اپنے باپ کو، کتنی قربانیاں ہیں باپ کی، جانتے ہو اتنی قربانیاں ہیں باپ کی۔ باپ جب آتا ہے نا کتنے لوگوں کی گالیاں کھا کر کے آتا ہے، وہ جب وہ رکشہ چلا کر کے آتا ہے، آپ جانتے ہیں گھر سے نکلنے کے بعد کتنے دھکے ملا کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ٹوائلیٹ میں اللہ اکبر بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا باپ اللہ اکبر گھر سے پردیس میں نکل رہا ہے، جیسے گھر میں آپ کو دونوں ٹائم دسترخوان پہ عزت سے کھانا پیش ہو رہا ہے، کہ آپ کا باپ بھی دونوں ٹائم وقت پہ اس کو کھانا مل رہا ہوگا۔ اب آپ کے لیے آپ کے باپ نے ہستی فنا کر دی ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے قسم خدا کی عزت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے لے کر کے آتا ہے، خود تو پریشان رہتا ہے، بچوں کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، خود تو دھکے برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو دھکے نہیں کھانے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ یہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی اور ہستی فنا کر دی تھی۔ آج یہی باپ جب انتقال کیا ہے، اس کا بیٹا جس کے لیے زندگی اور ہستی فنا کی تھی، وہ بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اب اسے سپرد خاک کیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، بیٹا مٹی دے کر کے واپس گھر کو آ گیا، دوست چھوڑ کر کے آ گئے، رشتہ دار سپرد خاک کر کے آ گئے، لیکن یہ بیٹا جو مدرسے میں پڑھتا تھا، جو حضرت علامہ مولانا کہف الورا صاحب قبلہ کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں آتا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے پہلے تو غسل دیا ہے، پھر اس نے کفن بھی پہنایا ہے، ادھر وہ چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا، اس کو ڈر لگ رہا ہے، اگر چھو بھی لیا باپ کی پوڑی کو تو صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہے اس کو۔ وہ باپ جس نے اپنے سینے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، بجلی بادل میں بعد میں کڑکتی تھی، اللہ اکبر، باپ پہلے بیٹے کو سینے لگا لیا کرتا تھا، اس باپ کو چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اگر چھو بھی لیا تو اس نے فوراً صابن سے ہاتھ صاف کیے ہیں، فوراً ہاتھوں کو اللہ اکبر کبیرہ اس نے دھو لیا ہے، اپنے باپ کو غسل اور کفن کیا پہنائے گا، یہ بیٹا غسل بھی دے رہا ہے، یہ بیٹا کفن بھی پہنا رہا ہے۔ جانتے ہیں جتنی محبت سے اپنا بیٹا غسل دے سکتا ہے، کوئی دوسرا غسل دے سکتا ہے؟ اتنی محبت سے کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بیٹا غسل دیتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں، بیٹا غسل دیتا رہا، دے رہا ہے غسل، دعا کر رہا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، بیٹا کفن پہنا رہا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس جنازے کو گھر کی چار دیواری سے نکال گئے، میدان میں رکھا گیا، امام صاحب کے پاس بیٹا پہنچا، جا کر کے کہنے لگا حضرت ایک اجازت چاہتا ہو، کہا کس بات کی؟ کہا یہ میرا باپ ہے، نماز جنازہ میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب قبلہ نے اجازت دے دی، بچے کو نماز جنازہ کی اجازت ملی، اللہ اکبر، مصلی پہ پہنچا، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ خوش نصیب ہے یہ مرنے والا جو مسیری کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کا شہزادہ پڑھا رہا ہے۔ آج اس کی محنتیں رنگ لائی ہیں، جو اس نے دہلی میں جا کر کے دھکے کھائے تھے، جو اللہ اکبر اس نے لوگوں کی غلامی کی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنایا تھا، آج فرشتے بھی اسے مبارکباد دے رہے ہیں، او مبارک ہو، تو نے دھکے تو کھائے، تو نے پھٹی جوتی تو پہنی، تو نے پھٹے کپڑے تو پہنے، لیکن بیٹے کو قرآن والا بنا کر کے آیا ہے، بیٹے کو قرآن کا محافظ بنا کر کے آیا ہے، قرآن کا قاری بنا کر کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدرسے والے ہی تو ہیں جو باپ کے ساتھ بھی حق ادا کرتے ہیں، ماں کی محبتوں کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ادب و احترام بھی کیا کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن والے ہیں، اپنے باپ کو غسل دیا، اپنے باپ کو کفن پہنایا، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ
پڑھانے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی بات آئی، بیٹا قبر میں اترتے ہوئے ڈر رہا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہیں قبر ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں قبر ہمیں دبوچ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو ہم قبر کے اندر ہی رہ جائیں۔ وہ تو ڈر گیا، لیکن قرآن والا بیٹا قبر کے اندر اترا، اس نے کہا پہلے میں اپنے باپ کی اللہ اکبر قبر کو مبارک کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لو۔ باپ کا جنازہ ابھی قبر میں آیا نہیں ہے، بوڈی قبر میں آئی نہیں ہے، بیٹے نے اپنے باپ کی قبر میں یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ یاد رکھنا قسم خدا کی کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو قبر میں آنے سے پہلے قبر کو مبارک اور متبرک بنانے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دے۔ وہ یاد رکھنا جس جگہ رب کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ اجالا ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی قبر میں بیٹھ کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں اپنے باپ کو لیا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے قبر میں لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے باپ کی قبر کی چھت بنائی گئی، قبر کمپلیٹ ہو گئی، لوگ آ گئے فاتحہ خوانی کر کے، MBBS ڈاکٹر بھی آ گیا، ماسٹر انجینئر سب آ گئے، کوئی اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھنے تیار نہیں، کوئی باپ کی قبر پر رکنے تیار نہیں، ڈر لگ رہا ہے کہیں اندر باپ کو قبر سے ہمیں کھینچ نہ لے، اندر اللہ اکبر کبیرہ ہمیں بھی مطلب کیا داخل نہ کر دے، ہاتھ نہ پکڑ لے۔ لیکن یہ باپ سے بیٹا ہے، یہ قرآن والا ہے، اس سے کتنی محبت ہو رہی ہے، اپنی باپ کی قبر کے سرحانے قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا باپ نہ گھبرانا، باپ پریشان نہ ہونا، اے میرے باپ ٹینشن نہ لینا، اگر تجھے تیرا بیٹا اللہ اکبر انجینئر چھوڑ گیا ہے تو غم نہ کرنا، اگر ڈاکٹر تیرا شہزادہ تجھے چھوڑ گیا ہے تو غم نہ کرنا، جب تک تیری بخشش نہ ہو جائے گی یہ تیرا قرآن والا بیٹا تجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ قرآن کھول کے قبر کے سرحانے بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ یاسین شریف کو پڑھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جو کم و بیش 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سورۃ البقرہ کو پڑھتا رہا۔ کیا دیا ہے مدرسوں نے؟ تو آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آ جاؤ قسم خدا کی، حضرت علامہ مولانا کیف الورا صاحب قبلہ کے یہاں آؤ، آپ کو پتہ چلے گا یہ مدرسے ہی تو ہیں، انہوں نے تو قرآن کے حافظ دیے ہیں، یہ عمل کرتے جائیں گے، گھر والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا اور رشتہ داروں کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مدرسہ ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، مدرسے ہمارے دین کی ضرورت بھی ہیں، جتنے مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، ہم مضبوط ہوں گے۔ لوگ کہتے مدرسوں نے کہہ دیا، تو کان کھول کر کے سن لو، مدرسوں نے وہ دیا ہے جو یونیورسٹیوں نے نہیں دیا، اللہ اکبر، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں نے دیا۔ لوگ کہتے مدرسے والوں کا دیش کے لیے کیا یوگدان ہے، تو آؤ آزادی کی جنگ کو تلاش کرو، آؤ اس کی ورق گردانی کرو تو آپ کو پتا چلے گا قسم خدا کی مدرسے والوں کا ہندوستان اپنے ملک کی وفاداری اور آزادی میں اتنا یوگدان ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، علامہ فضل حق خیر آبادی اگر مدرسے کے بیٹے نہیں ہیں تو بتاؤ کس کے بیٹے ہیں؟ مولانا کفایت اللہ کافی اللہ اکبر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ اکبر قلم اٹھا کر کے کاغذ پہ لکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، فرما رہے تھے انگریزوں تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا شاشن جس پہ تم مغرور ہو، جس پہ تم انانیت کے شکار ہو، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہارا شاشن بھی ختم ہو جائے گا، اگر نہ ختم ہوگا اللہ رسول کا نام باقی رہے گا۔ مدرسے کا شہزادہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ مدرسوں نے کیا دیا؟ مدرسوں نے بہت کچھ دیا ہے، یہ حقیقت آپ پر اس کا جو انکشاف ہوگا، یہ جو منکشف آپ پر ہوگی اس وقت ہوگی جب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، سب چھوڑ لگیں گے ساتھ، آپ کا بیٹا آپ کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اللہ اکبر اپنے لبوں پہ قرآن سجا کے بیٹھا ہے، پڑھتا رہا، اعمال اچھے نہ تھے، گناہگار تھے، پڑھنے والا پھنس رہا تھا، اس رات فرشتے آئے تھے عذاب دینے، رب نے فرمائے فرشتو
اب عذاب نہ دینا، میں نے اس کو بخش دیا ہے، جنت کا بستر لگا دو، جنتی بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ یا اللہ یہ تو قابل گرفت تھا، یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ دنیا میں تاش کے پتے کھیلا کرتا تھا، یہ چغلی غیبت کیا کرتا تھا، پروردگار قابل گرفت تھا۔ یا اللہ تو نے ابھی اس کو پکڑنے کے لیے کہا، اب چھوڑنے کے لیے کہا، اب اس کی قبر کو یا اللہ جنتی بچھونا اس کی قبر کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے لیے کہا گیا، تحت نگاہ قبر کو کشادہ کرنے کے لیے کہا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ واقعی قابل گرفت تھا، لیکن ذرا دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اس کا ایک بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے لبوں پہ، اس کے بیٹے کے لبوں پہ میرا قرآن سجا ہوا ہے۔ اے فرشتوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کے میرے قرآن کی، میرے کلام کی تلاوت کرے، مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے، فرشتوں میری رحمت، میری غیرت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کی گرفت کروں، اس کے باپ کو عذاب دو۔ اے فرشتوں میں نے اب اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کے بیٹے کے لبوں پہ اپنا کلام سجا ہوا دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ قسم خدا کی، ایک باپ کا بیڑا پار ہوا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ بیٹے تو اور بھی تھے، کسی کا قلم نہ چل سکا۔ MBBS ڈاکٹر کی فیس ہاتھ دیکھنے کے 1000 روپے لیتا ہے، انجینئر صاحب نقشہ پاس کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے تک لے لیا کرتے ہیں، لیکن وہاں ان کا قلم فیل ہو گیا، ڈاکٹر کا قلم فیل ہو گیا، انجینئر کا قلم فیل ہو گیا، ماسٹر کا قلم فیل ہو گیا، زمین کے اوپر ان کے قلم چلا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن والے ہیں، جب تمہارے پاور ختم ہو جاتے ہیں، قرآن والوں کا پاور زمین کے اندر بھی چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کے حافظ کی برکت سے اللہ زمین کے اندر باپ کا بیڑا پار کر رہا ہے، اللہ باپ کی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو دنیاوی تعلیم دلا دو، لیکن ایک بیٹے کو اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے، اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں جس پریوار میں نبی کی دین کا عالم نہ ہو وہ خاندان، وہ پریوار زندوں کا نہیں بلکہ ڈنگروں اور جانوروں کا پریوار ہے، وہ مردوں کا پریوار ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو قرآن والے بنو، اگر زندگی چاہتے ہو تو عالم دین اپنے بچوں کو بناؤ۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کے ولی آپ کی بستی میں لیٹے ہوئے ہیں، قسم خدا کی یہ کہاں سے نکلے؟ یہ مدرسوں سے نکلے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ان پہ فضل رہا، اللہ کا کرم رہا، مدرسوں نے کیا دیا؟ لوگ بات کرتے ہیں، مجھے بتاؤ اعلیٰ حضرت کس نے دیے؟ اعلیٰ حضرت بھی تو مدرسے نے دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجاہد ملت، حافظ ملت، حضور صدر الشریعہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ مدرسے سے ملے ہیں۔ تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک ذات ہے جس کو رئیس اعظم اڑیسہ کہا جاتا ہے، نام حبیب الرحمان ہے، مشہور مجاہد ملت سے ہوئے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوا چلو کون حضور مجاہد ملت؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اپنے یہاں پہ تعلیم حاصل کیے، آپ کے جو پریوار تھا وہ افغانستان سے بنگال آیا، بنگال کے بعد اللہ اکبر کبیرہ آپ کے پریوار کے کچھ لوگ بھدرک آ گئے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، مجاہد ملت کی عمر شریف 6 سال کی تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، آپ کے مامو جان آپ کو کٹک لے گئے، کٹک میں آپ نے 8 سال ایک اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر گھر والوں نے کہا ہم تو حبیب الرحمان کو عالم دین بنائیں گے، والدہ کی یہ تمنا تھی میرا بیٹا عالم دین متین بنے، تو اللہ اکبر کبیرہ بھدرک سے یہ پریوار نکل کر کے پھر دھام نگر شریف میں قیام پذیر ہوا، وہیں پہ ہمیشہ کے لیے حضور مجاہد ملت نے دھام نگر شریف اڑیسہ کو چن لیا، وہیں پہ آپ رہنے لگے، ابتدائی تعلیم آپ نے وہیں پہ حاصل کی، اس کے بعد آپ الہ آباد تشریف لے کر کے آ گئے، الہ آباد کے اندر آپ نے جماعت سادسہ تک تقریباً تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ الہ آباد سے نکلے، پھر جامعہ معینیہ اجمیر شریف آ گئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت کی یہ بات ہے، اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے مصنف بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی اللہ اکبر صدر الشریعہ وہاں کے ایک مدرس تھے، اللہ اکبر جامعہ
جامعہ معینیہ کے پرنسپل کی حیثیت سے تھے آپ پڑھایا کرتے تھے. عجیب اتفاق ہے کہ حضور مجاہد ملت اس وقت میں پہنچے الہ آباد سے جامعہ معینیہ اجمیر معلیٰ کہ جس وقت میں حضور حافظ ملت محدث مراد آباد بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے. دونوں اللہ اکبر آپس میں ساتھی بھی بن گئے, دونوں کی دستار بندی ہوئی. حضور صدر الشریعہ نے دونوں اپنے فرزندوں کو لیا, لینے کے بعد دونوں شاگردوں کو مراد آباد اتر پردیش کی سرزمین پہنچے. بانی جامعہ نعیمیہ مراد آباد اللہ اکبر حضور صدر اللہ فاضل فخر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی. تھوڑا سا تعارف ان کا میں اس طرح کرا دو. کنز الایمان یہ کس نے کیا؟ قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان کی شکل میں اعلی حضرت نے کیا, اور گویا یہ صرف ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی ہے. سبحان اللہ, کیا ہے بولو, یہ ترجمانی ہے. یہ اعلی حضرت کے قلم سے قرآن مقدس کا ترجمہ ہوا. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ عشق و محبت کے امام ہے سرکار اعلی حضرت. کہیں فرما رہے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک, زمین و فلک سما کو سمک, بسکہ نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تام و توا تمہارے لیے. ثواب و چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. تمہارے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, خانقاہ فریدیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی یہ بھی تھی کہ اپنے پاس پڑھنے والوں کو صرف عالم نہیں بلکہ عاشق رسول بناتے تھے. صرف عالم نہیں, فرماتے تھے عالم بک جاتا ہے عاشق رسول نہیں بکتا. ابھی آپ نے نہیں دیکھا امریکہ سے خبر آئی, وہاں کے وزیر نے کہا ہم نے وہابیوں کو خریدا اور ہم نے اپنی بات اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی, پھر ہم نے حضور کی ذات میں گستاخیاں کروائیں, مر کے مٹی میں ملنے والا کہلوایا, دیوار پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے ہم نے کہلوایا, ہم نے ان سے کتابیں چھپوائیں, ہم نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی. تو عالم بک گئے, عاشق نہیں بکتے. جب وہ تو بک چکے ہیں نا نبی کی محبت میں, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. قسم خدا کی مولانا کہف الورا صاحب قبلہ فریدی کی بارگاہ میں ان سے ملاقات کرنے کے بعد صحیح معنی میں ایسا لگتا ہے کہ اچھے لوگوں کے پاس ہم نے ملاقاتیں کی ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں. اصل دین کا کام یہاں سے ہو رہا ہے. ہزاروں مریدین ہیں جو ان کے ہاتھ چومے دست بوسی کرے, ان کا آرام سے لگزری زندگی ان کے بچے یہ سب جی سکتے ہیں, انہیں کوئی چندہ وغیرہ کی ضرورت نہیں, لیکن چاہتے ہیں ایک نبی کا مدرسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. یہ مضبوط ہوگا تو ہماری قوم مضبوط ہوگی, مدرسہ مضبوط ہوگا تو ہمارے بچے مضبوط ہوں گے, ہمارا فیوچر ہے, ہمارا مستقبل ہے. اللہ آپ کو ہم سب کو عقل سلیم دے. جو حضرت کی کاوش ہے اور جو حضرت کی کوشش ہے وہ ایک دن ایسا پائے تکمیل کو پہنچے جو اس ادارے کو بڑے پیمانے پر لے کر کے جانا چاہتے ہیں. آج 2 حافظ نکلے ہیں, کل کو یہاں سے 10 حافظ نکلنے چاہیے, پھر 50 حافظ نکلنے چاہیے, پھر 100 حافظ نکلنے چاہیے. ایسا یہ ادارہ چلانا چاہتے ہیں. ساتھ دو گے ان کا؟ بولو انشاءاللہ, بولو انشاءاللہ ساتھ دیں گے. دیکھو ضرور حافظ ہمارے معاشرے میں ہونے چاہیے. قسم خدا کی جسے 2 پیسے ملنے مولانا تطہیر صاحب قبلہ وہ فوراً اسکول کی طرف جا رہا ہے, انگلش میڈیم کی طرف جا رہا. مدرسہ اس سے روکتا تو نہیں, دین اس سے روکتا تو نہیں, لیکن دین پہلے ہے یار, مطلب کیا ہے دنیا بعد میں ہے.
وہ جب دین نہ ہو اور دنیا ہی دنیا ہو تو اس دنیا کا کیا فائدہ؟ دنیا دیکھنی ہے تو لوگوں کے پاس دیکھو اٹیچیاں بھری ہیں یار، جتنے پیسے چاہو تمہیں خرید کے رکھ دیں گے، تمہاری نسلیں خرید لیں گے، دنیا میں مقابلہ نہ کرو گے۔ لیکن جب بات آئے گی دین کی، خریدنے کی بات ہوگی، انگوٹھا چھاپ ہے، آٹو چالک ہے، رکشہ چلاتا ہے، اس کو لوگ خریدیں گے تو وہ کہے گا ہم تمہارے نوٹوں کو جوتے کی نوک پہ مارتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے مدرسوں کو مضبوط کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، مدرسوں کی طرف توجہ دیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں۔ آپ ذرا دیکھیں یہ مذہب اسلام ہے، ہزاروں رہزن بیٹھے ہیں لوٹنے کے لیے، ہزاروں لٹیرے بیٹھے ہیں مذہب اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے کے لیے، لیکن یہ مذہب مٹتا نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ بر پیدا۔ لوگ مذہب اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن مولانا کہف الورا صاحب قبلہ، پیر طریقت اور ان کے شہزادے حضرت مولانا تطہیر صاحب قبلہ، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا کو میسج دے رہے ہیں تم ہمیں مٹاؤ گے، تم مٹانے پہ تلے ہو، ہماری بھی ایک تمنا ہے، ہماری بھی ایک خواہش ہے۔ میں نے کہا اے شہزادہ مولانا کہف الورا، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے، کیا دینا چاہتے ہو سماج کو، کیا دینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، ہمارے بچوں کو کہا ترشول نہیں دینا، تلوار نہیں دینا، بلکہ کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا ہم قرآن دینا چاہتے ہیں، ہر بچے کے سینے سے قرآن لگا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، قرآن صرف سینے سے نہیں بلکہ سینے کے اندر قرآن چاہتے ہیں۔ باپ بیٹے پکار کر کے کہہ رہے ہیں یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ رسالت۔ اور سن لو اپنے زوال کا ریزن بھی سن لو، درس قرآن اگر تم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ 2 روپے ملے کیا پھٹ گئے، قارون بن گئے، مغرور ہو گئے، انانیت کے شکار ہو گئے، گھمنڈی ہو گئے۔ وہ یاد رکھنا، دیکھو اسلام کی طرف، اورنگزیب عالمگیر کو لوگوں نے اتنا مظلوم بنا دیا، ایسا بادشاہ، مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ اورنگزیب، جو اللہ اکبر، بیٹے بھی حافظ تھے، خود بھی حافظ تھے۔ سوچو اورنگزیب عالمگیر، آج ان کے والد کتنے خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے والد کتنے خوش ہو رہے ہوں گے۔ سوچو اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا حافظ بنا، بادشاہ کا بیٹا حافظ۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا غریبوں کے بچے حافظ بنتے ہیں، میاں بادشاہ، اور صرف اتنا چھوٹا ملک نہ تھا پہلے، پاکستان بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، تبھی تو کہا جاتا اکھنڈ بھارت۔ اس کا بادشاہ، اس اورنگزیب عالمگیر، ان کے بیٹے حافظ۔ اورنگزیب عالمگیر کے باپ کا نام جانتے کیا ہے؟ بول بتاؤ نا، شاہ جہاں۔ دہلی کی جامع مسجد کس نے بنوائی؟ شاہ جہاں نے بنوائی۔ حضرات جب بیٹا حافظ بنا تو کہا بیٹے دادا کو مبارکباد دے دو۔ گئے اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے، واقعہ سنانا مقصد نہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے اسلاف نے دینی تعلیم سے کتنا پیار کیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کے، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، ہم نے قرآن چھوڑا خوار ہو گئے، ہم نے قرآنی تعلیم سے دور کیا ہوئے برباد ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اورنگزیب کے بیٹے جب پہنچے تو شاہ جہاں نے کہا تھا خوش تو ہو، لیکن کاش میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بنتا تو قیامت کے دن نبی کی حدیث ہے، حافظ قرآن کے باپ اور ماں کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ میرا بیٹا اورنگزیب بنتا تو تیرے حافظ بننے کی وجہ سے اے میرے پوتے، تیرے باپ اورنگزیب کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا، میرے سر پہ نہ رکھا جائے گا۔ اے کاش میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بھی حافظ بن کے آتا تو میری بھی خوشی دیکھنے لائق ہوتی۔ اتنا سب کچھ دیکھنا اور سننا تھا۔ بیٹے نے آ کر کے کہہ دیا، والد بزرگوار دادا جان نے یہ شکوہ کیا ہے، اے کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، قیامت کے دن میرے سر پہ بھی تاج زرری رکھا جاتا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، نا 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 نا، اورنگزیب عالمگیر ایک اللہ والے ہیں، ایک عارف باللہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ باپ
سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو معلوم تھا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے، باپ ناراض ہے تو عرش کا مالک ناراض ہے۔ انہیں معلوم تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ ماغی تو ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ماں باپ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کر لی، ان کی جوتیوں کو سیدھا کر لیا، ماں باپ کی دست بوسی کر لی، آج لوگ آتے ہیں آ کر کے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس خانقاہ فریدیہ کا ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ پیر طریقت کہتے ہیں میرے ہاتھ بعد میں چومنا، پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے آنا، اس لیے کہ جب باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو گے پھر ہمارے پاس آؤ گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں فیض حاصل ہوگا۔ لیکن جب تم ماں باپ کو ناراض کر کے آؤ گے، قسم خدا کی ہم کیا چیز ہیں، ماں شما کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ بغداد، شیخ بغداد، سرکار بغداد کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ اکبر کسب فیض کرو گے، وہاں بھی چاروب کشی کرو گے، وہاں بھی اللہ اکبر کبیرہ جوتیاں سیدھی کرو گے۔ یاد رکھنا، ماں باپ کے نافرمان کو تو ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی فیضان نہیں ملے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا میں عزت دار ہو کر کے رہنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم بھی چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، تمہارا اقبال بلند ہو، تو ماں باپ کے وفادار ہو جاؤ، ماں کے قدموں کو چومنے لگو، باپ کے ہاتھوں کو چومنے لگو، اپنی زندگی کا انداز اس طرح جینے والا بنا لو۔ جب گھر سے نکلا کرو باپ کے ہاتھ چوما کرو، ماں کی قدم بوسی کیا کرو، باپ کے ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جب سلام کر کے گھر سے نکلو گے، ماں باپ کی جیب میں 1000-2000 روپے بھی دے کر کے جایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح جب تم سفر کرو گے، ناظم رضا منظری پورے ہوش و حواس میں یہ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، آپ کو باور کرانا چاہتا ہے، جو بیٹا ماں باپ کی دست بوسی قدم بوسی ان کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے نکلا ہو، وہ ناکام نہیں ہو سکتا بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا۔ اس کی شان تو یہ ہوگی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ماں باپ کی دعائیں جس بیٹے کے ساتھ ہے اس کی شان یہ ہے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا اللہ مٹی میں بھی برکت فرمائے گا، مٹی بھی سونا بنتی نظر آئے گی، وہ ناکام نہیں ہوگا، کامیابی اس کے قدموں کو چومتی نظر آئے گی۔ منورانہ یہ کہہ کر کے چلے گئے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں کا انداز زندگی یہ ہے، جب جاتے ہیں تو بیوی سے تو ملاقات کرتے ہیں، ماں سے ملاقات نہیں کرتے، جب آتے ہیں بیوی سے ملتے ہیں، ماں سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بگاڑا ہے تیری ماں نے تیرا؟ کہ یہی اس کا قصور ہے؟ 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کہ تیری ماں کا یہی قصور ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو چل نہیں سکتا تھا، تیری ماں نے پہلے بیٹھنا سکھایا پھر چلنا سکھایا، تجھ کھا نہیں سکتا تھا، ماں نے تجھے اپنے دودھ پلایا ہے، اور نادان وہ دودھ نہیں بلکہ خون تھا، ماں نے دودھ کی شکل میں خون کی شکل میں دودھ پلا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کہتے ہو ماں وفادار نہیں، میری شریک حیات میری وائف وفادار ہے، اور یاد رکھنا بی بی کی وفاداری کو تو کہنے والے، ماں کو غدار کہنے والے کان کھول کر کے سن لے، بی بی نے تجھ سے کب پیار کیا؟ تو اچھے پیسے کما رہا تھا، ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے جس کے نکاح میں نے جانا ہے وہ کامیاب ہو، مکان بھی اس کے پاس ہو، پیسہ بھی اس کے پاس ہو، اچھی سواری بھی اس کے پاس ہو، اور جب تو ناکام تھا تیری ماں تجھ سے تب بھی پیار کرتی تھی، تو پیشاب کرتا تھا سینے پہ تجھے سلاتی تھی، تیرے پیشاب پخانے کیے ہوئے گیلے بستر پہ خود سو جاتی تھی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اطہری، صاحب سجادہ حضرت کہف الورا فریدی، عظمت والدین، عظمت والدین، سرزمین گھیا گاؤں، نعرہ تکبیر۔ یہ خلوص ہے،
नारे जब तुम ना लगा रहे तो ये आपको एहसास दिलाने के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए आपकी कैसी क़ियादत होती है। अल्लाह इन आपके कायदीन को सलामत रखे। मेरा दिल इतना खुश हुआ, मेरी आपके आसपास अतराफ में बहुत मेरा आना जाना लग रहा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन मैं जिम्मेदारी और दावे के साथ कहता हूँ, मैं अंदर की मेरी भावनाएं हैं, मेरी दिल की आवाज़ है, जितनी खुशी मुझे इन लोगों से मिल के मुलाकात करके हो रही ना, प्रोग्राम मैंने बहुत किए, शायद पहली मेरी इतनी खुशी है। ऐसे संजीदा लोगों में, ऐसे दीनदार लोगों में, पीर हैं लेकिन मेहमान नवाजी का आलम ये है, मेहमान खाना खा रहे हैं, पीर साहब खड़े होकर के खिलवा रहे हैं। ये आजिज़ी नहीं तो क्या है मेरे भाइयों, ये मेहमान नवाजी नहीं तो क्या है। अल्लाह इस घराने को सलामत रखे, इनसे मोहब्बत करने वालों को सलामत रखे। बस बात को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। अजीज साथियों, कितने मौसम ऐसे होते हैं, मौसम कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बारिश का, कभी बरसात का, कभी तूफान का, कभी आंधी का। जानते हो कभी कभी ऐसा होता आने में घर को देर हो जाती है ना, घर के अंदर बीवी बच्चे सब है, वो सो गए लेकिन माँ को नींद नहीं आई, बाप बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, या अल्लाह बेटा आज आने में वक्त पे नहीं आया है, मेरे मौला बेटे की हिफाजत करना, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार अर्श के मालिक कादिर मुतलक, मेरे बेटे को बहिफाजत मुझसे मिलवाना। तो रात के 2 बजे भी दरवाजे पे पहुंचा, तेरा टाइम टेबल तो 9 बजे का था लेकिन आज 2 बजे आया है। कसम खुदा की तूने दरवाजे पर दस्तक दी है, अंदर से सबसे पहले या तो बाप की आवाज़ आई है या माँ की आवाज़ आई है, या बाप ने दरवाज़ा खोला है या फिर माँ ने दरवाज़ा खोला है। अल्लाह अकबर। मुश्किल राहों में आसान सफ़र लगता है, ये सब माँ की दुआओं का असर लगता है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी पढ़ी लिखी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है, वो मेरी माँ है, मेरे लिए सबसे बड़ी है। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। औरंगजेब आलमगीर ने हस्ती फना की अपने वालिद शाहजहां के लिए, भारत के हुक्मरान भी थे वो, यहाँ की बागडोर भी उनके हाथ में थी। 6 महीने आपको लगे, कुरान के हाफिज बन गए, ऐलान कर दिया इमसाल दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में कुरान सुनाने के लिए कोई हाफिज नहीं आएंगे बल्कि बादशाह सुनाएंगे। लोग बड़ी हैरत में है, औरंगजेब आलमगीर को हमने नहीं सुना था कि ये कुरान के हाफिज भी हैं, पता चला हाफिज न थे लेकिन बाप की ख्वाहिश पे 6 महीने में कुरान हिफ्ज कर लिया है। अल्लाह अकबर। उसी साल दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में आपने कुरान सुनाया भी। ये मुगल बादशाहों में पहले बादशाह हैं जिन्होंने कुरान हिफ्ज किया, उनके बेटे ने भी कुरान हिफ्ज किया। खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे मामून रशीद को कुरान वाला बनाया, दुनिया वाला ना बनाया। तारीख हमें बताती है ओ लोगों, अगर कुछ पाना चाहते हो तो दीन वाले बनो, अगर इज्जतें हासिल करना चाहते हो, लोग आते बड़े बड़े मालो दौलत वाले आए जिनकी मूंछों पे घी के चिराग जलते थे, वो खत्म हुए, उनके नाम खत्म हो गए, उनके निशान खत्म हो गए। कब्रिस्तान में जाओ उनकी कब्रों के निशान भी मालूम नहीं। लेकिन जिन लोगों ने कसम खुदा की कुरान पढ़ के जिंदगी गुजारी है, जिन लोगों ने गरीबों से मोहब्बत करके जिंदगी गुजारी है, आज भी जाकर के देख लो, बड़े बड़े सेठ आए खत्म हो गए, कब्रों के निशानात मिट गए, लेकिन जो इस तरह जिंदगी खिदमत खल्क करके गए, उनकी कब्रों पे आज भी कसम खुदा के लोग सलाम करने के लिए जाते हैं, दुआएं करने के लिए जाते हैं। ये किसका कमाल है? ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का कमाल है, उनसे इश्क का कमाल है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, एक बात आज तुमको ये भी बताना चाहता हो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। कभी कभी अपनी मतलब हिस्ट्री भी पढ़ा करो, अपने असलाफ की जिंदगियां तुम पढ़ा करो, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। जमीन हम पे सिमटती चली जा रही है, अल्लाह अकबर, जमीन हम पे तंग होती चली जा रही है, दूसरे नंबर का शहरी घोषित और बनाने की अल्लाह अकबर मतलब क्या है बातें चलने लगी हैं। अगर अपने आप को ना बचाओगे, अगर अल्लाह अकबर कबीरा अपने बारे
में न सोचोगे तो खत्म हो जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पढ़ो, कुरान के करीब आओ, गरीबों की मोहब्बतों को समझो, उनके करीब आओ। आओ अपने असलाफ को देखो, ये भी हमारे गांव के मुखिया हैं, ये भी हमारे एमएलए एमपी हैं, इन्हें कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो भी हमारे हुक्मरान थे। वो औरंगजेब थे, वो कुरान के हाफिज थे, उनका शहजादा कुरान का हाफिज था। वो खलीफा हारून रशीद के बेटे आलिम दीन थे, उन्होंने खिदमतें की हैं। वो रातों को सोते नहीं थे बल्कि पहरा देते थे, कोई गरीब भूखा ना सो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, किसी की बिटिया जवान ना हो और शादी के टाइम ना हो और उसके घर अल्लाह अकबर कुछ पास पल्ले ना हो, वो लोग एहतमाम करते थे। रातों को सोने वाले ना थे बल्कि रातों को जाग करके खिदमत खल्क करने वाले थे। दुनिया हमें बताती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया मिटाने की बात करती है। हमें मिटाने वालों, कान खोल करके देखो, सलाम करो अबू बकर सिद्दीक को। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब विसाल किया, कुफ्फार ये समझ रहे थे, मुनाफिकीन खुश हो रहे थे, यहूदी खुशियां मना रहे थे, बानिए इस्लाम चले गए। अब इस्लाम की जड़ें कमजोर हो जाएंगे, मुसलमान कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन उस वक्त में जिसने मोर्चा संभाला, उस मोर्चा संभालने वाले का नाम अबू बकर सिद्दीक है। ऐसा मोर्चा संभाला कि अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन को कमजोर न होने दिया, इसकी दीवारों को कमजोर खोखला न होने दिया, उनकी साजिशों को नाकाम बना दिया। तारीख बताती है अबू बकर सिद्दीक जब खलीफा बने, 2.5 साल आपकी मुद्दत खिलाफत रही। रात में सोता नहीं थे अबू बकर सिद्दीक, चेहरे पर नकाब डाल के निकले हैं। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम की नजर पड़ी, आप फरमाते हैं ओ आने वाले, चेहरे से नकाब तो हटा, चेहरे से कपड़ा तो हटा, देखना चाहता हो रात के वक्त में अहले मदीना बिस्तरों पे महवे इस्तराहत है, तू कौन है? रात में भी आराम नहीं करता, चेहरे पर नकाब डाल के चलता है। जैसे ही चेहरे से नकाब हटाए तो रात में गश्त करने वाला, रात में मदीने की गलियों में चलने वाला कोई और नहीं था बल्कि मुसलमानों के अमीर सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, खलीफा बिला फसल थे। लोग अल्लाह अकबर कबीरा जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात में उंगलियां उठाते बहर रख दो, याद रखना कसम खुदा की, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। लोग कहते मौला अली का हक गसब किया, ना 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 ना, अबू बकर की जात तो ये है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उन्हें अल्लाह अकबर इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मक्के की जमीन पे अपने साथ रखा, मदीने में अपने साथ रखा, जलवत में साथ रखा, खलवतों में साथ रखा। और हिजरत की रात गारे हिजरत भी फरमाई, गारे शोर में मुस्तफ़ा ने साथ रखा। और सिर्फ जिंदगी में साथ नहीं रखा, बादे विसाल अपने मजार में भी साथ रखे हुए हैं। ये अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर शायर कहता है, सरकार का दरबार नहीं देख रहे क्या, दरबार में दो यार नहीं देख रहे क्या? कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है? ला तहसन इन्नल्लाह माना, गम न करो अल्लाह हमारे साथ है। कहते हो कि कुरान में अबू बकर कहाँ है? तुम आयत फिलगार नहीं देख रहे क्या? सिद्दीक इमामत में है और मुक्तदियों में तुम हैदर कर्रार नहीं देख रहे क्या? दूल्हा बने आए हैं अबू बकर के घर में, कौनैन के सरदार नहीं देख रहे क्या? हर घर नहीं अल्लाह का घर होता मेरे दोस्त, मस्जिद ज़िरार नहीं देख रहे क्या? ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। गुफ्तगू मेरी लंबी हो रही है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आपका भी दिल लग रहा है और ये सिर्फ बरकतें हैं पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत की। ज़रा संभल के फ़कीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और सुना है ताजुस सुन्ना मौलाना तौसीफ मियाँ साहब ने खलीफा भी बना दिया है, अब तो डबल फैजान आ रहा है? इधर से भी आ रहा है और बरेली से भी आ रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इन सरकारों को सलामत रखे। ऐसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चेहरे से नकाब हटी तो अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर ने कहा
कांधों में क्या? बोले झोलियां। झोलियों में क्या? रोटी के टुकड़े, सालन। कहाँ? बोले गरीब औरत है, उसके सर पे शोहर का साया नहीं है, बेवा है, उसके बच्चों को खिलाने जा रहा हूँ। सबको खिला के अब उसको खिलाने जा रहा हूँ। नंगे पैर जा रहे हैं, झोलियां डाल करके जा रहे हैं, चेहरे पे नकाब डाल के जा रहे हैं। हमें मिटाने वालों, हमारे असलाफ की ये कुर्बानियाँ है। तारीख बताती है 2.5 साल की मुद्दत खत्म हुई, अबू बकर सिद्दीक ने पर्दा किया, बागडोर फिर हजरत उमर इब्न खत्ताब ने संभाली, और इतनी इज्जत अल्लाह ने मजहब इस्लाम को बख्शी, आधी दुनिया 22 लाख मुरब्बा मील पे परचम इस्लाम बुलंद हो गया, इस्लामी झंडा गाड़ दिया हजरत उमर इब्न खत्ताब ने। इतनी इज्जत अल्लाह ने उनके शासन में मजहब इस्लाम को अता फरमाई। जानते हैं, लोगों से हजरत गिरामी मुलाकात करते थे उमर इब्न खत्ताब, हर इंसान को सवाल करने का हक हासिल था। आज तो अगर कोई मतलब पद पे पहुंच जाए, इतनी मतलब फिर शासन उसको दे दिया जाता है, उसकी हिफाजत के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल है, उनसे तुम बात नहीं कर सकते। आधी दुनिया का हुक्मरान था, ऐसा लिबास पहनते थे, जुब्बे कुर्ते पे 18 या 17 पैबंद थे। एक दिन क्या हुआ, नया कुर्ता पहने हुए थे, एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहा, उमर इब्न खत्ताब ये बताओ तुम जुब्बा कहां से लाए हो, नया जुब्बा कहां से आया है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बुरा नहीं माना सैयदना उमर इब्न खत्ताब ने, कहा सुनो, मेरे पास जुब्बा कहां से आया है? मैंने मुसलमानों का पैसा नहीं खाया, बल्कि फुला जगह से तोहफे में 2 चादरें आई थी, एक चादर मुझे मिली, एक चादर मेरे बेटे उमर बिन, एक चादर मेरे बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर को मिली, मेरे बेटे ने वो चादर मुझे दे दी और कहा अब्बा मुझे शर्म आती है कि तुम एक ही कुर्ता पहनते रहते हो, मेरी बेटे की चादर और मेरी चादर, दोनों चादरों को मिलकर के मैंने कुर्ता तैयार करवाया है, वो पहन रहा हूँ। ये सादगी थी कसम खुदा की। हजरत उमर इब्न खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रात में गश्त करना आपकी जिंदगी का हिस्से में ऐसा था, आप गश्त करते रहते थे, कोई भूखा न रहे, कोई परेशान न रहे, गश्त कर रहे हैं, दरवाजा ओपन है, रात में दरवाजा क्यों खुला हुआ है? कुछ ना कुछ तो परेशानी दिक्कत है। अपने खादिम जिनका नाम असलम था, कहा पता करो ये दरवाजा क्यों खुला। पता करा तो क्या देखा, एक चूल्हा जला हुआ है, चूल्हे पे पतीली चढ़ी हुई है, पतीली में पानी है और चावल और अल्लाह अकबर कबीरा, अनाज की जगह उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं, पत्थर पकाने की कोशिश हो रही है। औरत ने कहा था सर पे शोहर का साया नहीं है, मेरे पास पकाने के लिए घर में राशन नहीं है, बच्चों को भूख ने तड़पा करके रख दिया है, बच्चे मुझसे खाने तआम का सवाल कर रहे हैं, बच्चों को बहला करके फुसला करके सुलाने के वास्ते मैंने चूल्हा जला करके इस पे ये बर्तन चढ़ा दिया, पानी रख के बर्तन में उसमें मैंने पत्थर डाल दिए। बच्चे कह रहे अम्मा जी खाना दो, बड़ी भूख लगी है। माँ बार बार बच्चों से कह रही अभी चावल मतलब खाना बना नहीं है, अभी दम में नहीं हुआ है, सो जाओ। लेकिन आज बच्चों की भूख सोने नहीं देती है बच्चों को। देखो बच्चों के चेहरे जर्द पड़ गए हैं, पीले पड़े हुए हैं। खादिम ने इतना सुना, आकर के बताया, रोने लगे। आधी दुनिया के हुक्मरान घर पहुंचे, आपने खाने पकाने का सारा सामान इकट्ठा किया और जब इकट्ठा करने के बाद उसे उठाया, बोरी तैयार हो गई, आपने अपने कांधे पे रख के चलने लगे। खादिम ने, सर्वेंट ने, नौकर ने कहा था हुजूर आप मेरे मालिक हैं, मैं आपका खादिम हो, मेरे होते हुए आपकी तौहीन है कि आप ये बोरी उठाए, मैं उठाना चाहता हूँ। फरमाते बताओ अमीरुल मोमिनीन आप हो या मैं हो? खादिम ने कहा अमीरुल मोमिनीन तो आप हैं। कहा भूखों को खाना खिलाना आपकी जिम्मेदारी नहीं, उमर इब्न खत्ताब की जिम्मेदारी है। अगर क़यामत के दिन मेरा बोझ उठा सको तो इसे उठा लो। कहा वहां तो अपना अपना सबको उठाना है। कहा तो यहां भी उमर को उठा लेने दो। आप लेकर के वो अल्लाह अकबर बोरी कांधे पर रख करके चले। कौन है? किसी एक मुल्क के राजा नहीं, 2 मुल्कों के राजा नहीं, 3-4 ममालिक के राजा नहीं, आधी दुनिया जीत चुके हैं उमर, आधी दुनिया फतेह कर चुके हैं उमर। लेकिन लिबास कितना सादा है, नया कपड़ा पहनने की बात आए, खुद पे इतना कपड़ा भी नहीं कि सिलवाएं तो आपका जुब्बा बन जाए। बेटे का कपड़ा लेकर के, अपना कपड़ा लेकर के जुब्बा तैयार हो। उस जुब्बा पहनने वाले का नाम उमर है। ऐसा जुब्बा जिसमें 17 या 18 पैबंद है, ऐसे जुब्बे पहनने वाले का नाम उमर है। लेकिन दबदबे का आलम यह है, बड़े बड़े शहंशाह नाम सुन के डर जाया करते थे, कैसर और किसरा की नींदें उड़ जाया करती थी। जानते हैं जिस राह
سے عمر نکل جاتے تھے، شیطان بھی نہیں نکلا کرتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنا دبدبا عمر کو کیسے ملا؟ اللہ سے ڈرنے میں ملا۔ آج بھی جو براہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے۔ عمر اللہ سے بہت ڈرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے جنگل میں جاتے تھے، کبھی کبھی عمر فاروق اعظم پیڑ کی ٹہنی شاخ ڈال پکڑ کے روتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ تو عمر کو انسان نہ بناتا بلکہ اس درخت کی یہ شاخ بنا دیتا تاکہ قیامت کے دن میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ یا اللہ عمر بہت کمزور ہے، تیری بارگاہ میں کیسے حساب دے گا؟ جانتے عمر ابن خطاب آخرت کے لیے اتنے تیار رہتے تھے۔ آپ نے ایک صاحب کو نوکری پہ رکھا تھا، ان سے کہا تھا تمہیں یہ آ کر کے مجھے بتانا ہے اے عمر موت کو نہ بھولنا، موت ضرور آئے گی، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ آنا، اس پہ ہم تم کو معاوضہ دیں گے، وظیفہ دیں گے، منتھلی سیلری دیں گے۔ وہ شخص آتا تھا، آ کر کے دروازے پہ دستک دے کر کے بتاتا تھا امیر المومنین ایک دن موت آنی ہے، ایک دن موت آنی ہے، کہہ کر کے چلا جاتا تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بچے پلتے رہے، اسے پیسہ ملتا رہا، وہ آپ کو بتاتا رہا۔ ایک دن جب وہ آیا دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا امیر المومنین موت آئے گی، موت کو نہ بھولنا۔ آپ نے اس کو پیسہ دیا، پیسہ دینے کے بعد کہا آج کے بعد نہ آنا، اب تمہاری یہ جو کام تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ ناراض ہو گئے کہ میرے آنے سے آپ کو تکلیف ہوئی، کہ میرے عمل میں مجھ سے کوتاہی ہوئی، میرے کام میں مجھ سے غلطی ہوئی؟ کہا نا 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 بھائی، تجھ سے کوئی غلطی نہیں ہے، پھر مجھے روکا کیوں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا تھا لو میری داڑھی کو دیکھ لو، میری داڑھی کے اندر ایک بال سفید ہو چکا ہے، یہ سفید بال اللہ اکبر بار بار مجھے تڑپاتا ہے۔ یہ سفید بال جو ہے یہ موت کا ایک قاصد ہے، یہ سفید بال داڑھی کا بتا رہا ہے۔ عمر پہلے چہرے پہ داڑھی نہ تھی، اب داڑھی تھی تو کالی تھی۔ یہ سفید داڑھی کا ہو جانا یہ موت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اتنا ڈرتے تھے حضرت عمر، یا اللہ مجھے ٹہنی بنا دیتا، انسان نہ بناتا۔ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی، عمر تم جنتی ہو۔ فرمایا نبی نے اگر میں آخری نبی نہ ہوتا لکانا عمر، تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ عمر کی رائے کے مطابق اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ حضرت عمر کی جو رائے ہو جاتی تھی، قرآن کی آیتیں ان کی رائے کے مطابق اتر جاتی تھیں۔ حضرت عمر کی ایک رائے تھی، ایک خواہش تھی کہ زمانے مطلب پردے کے حکم سے پہلے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھی۔ حضرت عمر سوچتے تھے یا اللہ عورتیں اپنے چہروں پہ کپڑا ڈالنے لگے، جو چادر اوڑھتی ہیں کچھ حصہ چہرے سے ڈھانپ لیں۔ بولو چادر اوڑھی عورتوں نے، جب چادر یہ اوڑھ لی تو چہرہ کھلا ہوا، اگر یہی حصہ اس طرح کر لیا تو چہرہ ڈھکا کہ نہیں ڈھکا؟ حضرت عمر کی خواہش تھی کچھ حصہ چہرے پہ ڈال لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں۔ یا رسول اللہ میری خواہش ہے یہ تمنا تھی آپ کی۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا محبوب سے کہہ دو جو عمر کی خواہش ہے ہم نے اس کو عملی جامہ پہنا دیا ہے، قرآن لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر سے محبوب سے کہو کہ امت کی عورتوں سے کہیں وہ اس پردے کو عملی جامہ پہنائے۔ رب نے کہا ہم نے حکم دے دیا۔ کون سا حکم؟ یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محبوب اپنی بیٹیوں سے، اپنی ازواج سے، بیویوں سے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی عورتوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیں۔ یہ پردے کا حکم آیا۔ کس کی رائے تھی؟ عمر ابن خطاب کی رائے تھی۔ سوچو آج تم نہیں رک رہی ہو، پردہ نہیں کر رہی ہو، بازاروں میں بھاگی بھاگی پھر رہی ہو، اگر عمر ہوتے تو تلواریں چلتی تمہاری منڈیوں پہ، اس طرح تمہیں روکا جاتا، قبرستانی ڈائریکٹ تمہیں پہنچا دیا جاتا۔ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر جہاں
قسم خدا اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ، وہاں کوئی مصلی مختص نہ تھا جہاں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھی جاتی۔ حضرت عمر کی ایک خواہش تھی، رائے تھی، یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنایا جائے، یہ مصلی کی جگہ مختص و خاص ہو جائے۔ رب نے فرمایا یا رسول اللہ عمر چاہتے ہیں مقام ابراہیم مصلی بنے مسلمانوں کا، جبریل جا کر کے کہو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ یہ ہیں عمر جن کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہو رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اس عورت کے مکان میں اجازت لے کے داخلہ لیا۔ حضرات اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، کھانا بن کر کے جب تیار ہو گیا تو اس عورت کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے لقمے کھلائے، بچے شکم سیر آسودہ ہو گئے۔ اس کے بعد اس عورت سے کہا تھا اے عورت اس عورت نے کہا تھا تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے خدمت خلق کرنے والے ہو، تم کتنے مخجر قوم ہو کہ عمر ہمارا امیر ہو کر کے وہ ہم سے بے خبر ہے، بچے میرے بھوکے پڑے ہیں اور تم اللہ اکبر عمر کا کام تم انجام دے رہے ہو۔ میں دعا کرتی ہوں یا اللہ عمر کو ہٹا دے، عمر کی جگہ آپ کو اللہ امیر مسلمانوں کا بنا دے۔ وہ عورت حضرت عمر سے نابلد تھی، چہرہ فیس وہ جانتی نہ تھی، اسے کیا پتا تھا یہ عمر ہی ہے جن سے میں ایسی باتیں کرنے لگی ہوں۔ عورت نے کہا تھا یا اللہ عمر کو ہٹا دے، اس بندے کو عمر کی جگہ لگا دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر نے کہا تھا بہن تو عمر کو جانتی ہے؟ اس نے کہا نام سنا ہے، چہرے سے نہیں جانتی۔ حضرت عمر نے کہا تھا دیکھ عمر آدھی دنیا کا حکمران بن گیا، بڑے کام اسے لگے رہتے ہیں، راتوں کو وہ کسی مسائل میں، کتنے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، دنوں رات شب و روز لیل و نہار وہ مسلمانوں کے مسائل میں ہی الجھے رہتے ہیں۔ کسی وجہ سے تیرے بچوں کی خبر نہ لگی ہو، ایک کام کر تیرے بچوں کو کھانا مل گیا اور میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیرے بچوں کو عمر کھانا نہ دے گا تو میں تیرے بچوں کو کھانا دوں گا۔ اس طرح آپ اس عورت سے کہنے لگے خاتون ایک کام کر عمر کو معاف کر دے۔ عورت جلال میں آ گئی اور آنے کے بعد کہا عمر کو معاف نہ کروں گی، عمر کی تو شکایت اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کروں گی۔ یا اللہ عمر کے دور میں اس کے شاسن میں میرے بچے بھوکے رہ گئے، عمر نے میرے بچوں کی خبر نہ لی، میں عمر کی شکایت کروں گی۔ اتنا سننا تو حضرت عمر کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، لرزہ بر اندام ہو گئے حضرت عمر۔ جانتے ہیں قسم خدا کی یہ حضرت عمر ہے کتنے پاور والے، کتنے شکتیشالی ہیں۔ آج بھی دیکھ لو اگر کوئی غریب عورت اللہ اکبر کبیرہ اپنا کام کروانے لگے، وہ کوئی مدد مانگنے لگے، ایک دو مرتبہ منع کر دے پھر آ جائے، دھکے دے کر کے ہم نکالا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان کا حق ہم کھا جاتے ہیں اگر ہم سے نہ پٹے۔ دروغہ جی کو سائیڈ ہو کر کے فون لگا دے فلا بچے کو گرفتار کر لو، 4 لٹ ہماری طرف سے مار دو، پھر کٹے میں کسی شراب میں کسی اور چیز میں اس کا چلان کر کے جیل بھیج دو۔ اللہ اکبر کبیرہ اس طرح ہمارے لوگ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی طاقت دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ اگر تم نے کسی پہ ظلم کیا، اگر تم مغرور ہو گئے اپنی طاقت پہ، تو یاد رکھنا میرا خدا پاور والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کرشمے اپنی قدرت کے خدا اکثر دکھاتا ہے، اتر جاتا ہے کوئی پار، کوئی ڈوب جاتا ہے، کوئی شداد بن کے خواب پالے دل میں جنت کے، کوئی نمرود بن کے عافیت اپنی گواتا ہے، کوئی فرعون سے پوچھے تلا تم کس کو کہتے ہیں، سفینہ کس طرح ساحل پہ آ کے ڈوب جاتا ہے۔ کسی بھی حال قانون خدا بدلا نہیں کرتا، جو قدرت سے ٹکراتا ہے آخر ٹوٹ جاتا ہے۔ غلامی ہو، مصیبت ہو، فقیری ہو، کراہت ہو، محافظ ہو خدا جس کا کہاں وہ لڑکھڑاتا ہے، محافظ ہو خدا جس کا کہاں وہ لڑکھڑاتا ہے۔ اللہ نے تمہیں عہدہ دیا ہے، اس کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر ابن خطاب کو اپنا آئیڈیل بنا کر کے خدمت خلق کرو، اللہ اتنی عزت دے گا کہ تمہاری نسلوں کو بھی تمہارا صدقہ ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمر نے کہا تھا بہن معاف کر دے، کہا معاف، اسے معاف نہیں کروں گی، شکایت کروں گی۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ تم عمر کی اتنی سفارش کیوں کر رہے ہو، تم عمر کی اتنی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ کیا عمر تمہارا رشتہ دار ہے؟ کیا عمر تمہارا کوئی قریبی ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا بہن معاف کر دے، نہ عمر رشتہ دار ہے نہ کوئی قریبی ہے۔ جس عمر کو تو گالیاں دے رہی ہے نا وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے۔ آج جتنا کوسنا ہے دل بھر کے کوس لے، جتنا برا کہنا ہے اتنا برا کہہ لے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہ کرنا۔
رب کی بارگاہ میں میرے خلاف مقدمہ درج نہ کرنا. میں ایسا نہیں ہوں کہ تیری شکایت پہ اپنے رب سے بچ جاؤں. یہ حضرت عمر تھے، کیسے معافی مانگ رہے تھے، کیسے تڑپ رہے تھے، اس کے بچوں کو منا رہے تھے، اس کے بچوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال رہے تھے. یہ امیر عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. قربانیاں ہیں آپ کی، تبھی تو آج بھی ذکر ہو رہا ہے. قسم خدا کی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں، بڑی قربانیاں، بڑی قربانیاں ہیں حضرت عمر ابن خطاب کی. آپ نے مذہب اسلام کو فروغ دینے کا کام کیا، کتنا فروغ دیا. آدھی دنیا تک اسلام پہنچانے والے کا نام حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرات گرامی میں عرض کر رہا تھا، بات شاسن سے نکل کے حضرت عمر تک پہنچ گئی، ابھی حضرت علی، حضرت عثمان غنی تک بھی پہنچ سکتی ہے، حضرت امیر معاویہ تک یہ میری بات جا سکتی ہے، لیکن نہیں، وقت کا تقاضا ہے، ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. اور مجھے بھی مولانا تطہیر صاحب قبلہ، جتنا چہرہ حسین ہے اس سے زیادہ اخلاق حسین ہے. اللہ سلامت رکھے. بڑوں کی اولادیں بھی بڑی ہوتی ہیں نا، لیکن یہاں دیکھئے گا، باپ بڑا تو اخلاق کتنا اچھا. تو جیسا آپ اپنی اولاد کو دو گے نا، وہی تو اولاد بنے گی. بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ. مسکرا کر کے دیکھنا، مہمان کو خوش کرنا، یہ اچھے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے جملہ بچوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کے مریدین کو سلامت رکھے، اللہ ان دونوں بچوں کی عمر میں، عمل میں، رزق میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. 30 سپارے قرآن مقدس کے سینوں میں ہیں، اللہ خوب مضبوطی کے ساتھ ان کے سینوں میں پہنچائے، محفوظ رکھے، اور قرآن مقدس کی مطابق انہیں زندگی جینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، سیدنا حضرات گرامی، یہ ہمارے لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، اور اللہ نے ان کو اتنی عزت دی. یہ قرآن مقدس کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں. دیکھو آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، اور اللہ نے اپنے نبیوں پہ صحائی بھی بھیجے ہیں، لیکن جس نبی پہ جو صحیفہ نازل ہوا انہوں نے اس کو یاد کیا، وہی اس کے حافظ بنے. جو آسمانی کتاب جس رسول پہ نازل ہوئی وہی اس کے حافظ بنے، ان کے علاوہ کوئی حافظ نہ بنا. لیکن یہ قرآن جو 30 سپاروں پہ 6666 آیتیں اور 114 سورت پر یہ جو مشتمل ہے، قسم خدا کی میرے نبی بھی اس کے حافظ ہیں، اور نبی کا صدقہ ہے. دیکھ لو کتنے حافظ ہیں، بے شمار اس کے حافظ ہیں. پچھلی امتیں تھیں، وہ اپنے رسولوں کی کتابیں یاد نہ کر سکیں، وہ اپنے نبیوں کے صحیفوں کے حافظ نہ بن سکے. لیکن آج مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل ہونے والا قرآن جو 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے جس طرح ضرورت پڑتی رہی رسول اللہ پہ نازل ہوتا رہا، اس قرآن کے بے شمار حافظ بن گئے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بے شمار حافظ ہیں. حضرات گرامی، قرآن مقدس مٹانے والے خود مٹ جائیں گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا، اس لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں قرآن لے کر کے بیٹھے ہیں. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جہاں اتنا بہترین کام ہو، حضور فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. ہمارے آقا نے ہمیں یہ میسج دیا، یہ درس دیا کہ قرآن والے نہ بن سکو تو قرآن والوں سے محبت کرنے والے ہی بن جاؤ، اللہ ان سے محبت کرنے پر تمہاری بخشش و مغفرت فرما دے گا. میرے آقا نے ہمیں میسج دیا، ہمیں ہمارے آقا نے پیغام دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے قرآن والوں کی عزت کی اس نے مجھ محمد کی عزت کی، جس نے ان کی رسپیکٹ کی اس نے میری رسپیکٹ کی. مجھے بتاؤ عزت کریں گے ان کی؟ اونچا بولو، عزت کریں گے؟ کہو انشاءاللہ عزت کریں گے. دیکھو کوہرا آ چکا ہے، لیکن آپ کے عشق کو دیکھ کر کے کوہرا بھی شرما رہا ہے. یار کوہرا آ کر کے ڈرا رہا ہے، پھر بھی یہ لوگ ادھر سے ادھر ہونے کے لیے تیار نہیں. جو دیکھنے والے تھے دیکھ کر کے جا چکے ہیں. لاسٹ میں جب دودھ چلایا جاتا ہے، اللہ اکبر، گھی بچتا ہے، گھی
اوریجنل مال جو بچتا ہے، کریم جس کو بولتے ہیں، یہ اوریجنل لوگ بیٹھے ہیں، کریم بیٹھی ہے، اللہ سلامت رکھے، اللہ محبت سلامت رکھے، اللہ صاحب مزار کا جو عرس ہو رہا ہے ان کے فیوز و برکات، الطاف و عنایات، نوازشات و کرامات سے مالا مال فرمائے۔ ہاتھ چومنا یہ بھی عزت ہے، مدرسے کو مضبوط کرنا سب سے بڑی آپ کی قربانی ہے کوئی جو اپنی مرضی سے مدرسے کو مضبوط کرنے کے لیے؟ میں مختصر انداز میں 2 منٹ کے لیے آپ سے گزارش کروں گا۔ اچھا شجرہ پڑھ رہا ہوں، حضرت کی فرمائش ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ خود ہی شجرہ پڑھنے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن ایسے لوگ حکم دیں تو ہماری یہ بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ حضور تطہیر میاں صاحب قبلہ فریدی مد ذلہ العالی والنورانی فرما رہے ہیں شجرہ پڑھ دو، تو سنو گے شجرہ؟ ارے سنو گے بھائی؟ تو ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ۔ اب سنو، دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملائیل، ملائیل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تارخ، تارخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، جو اب تک نہیں بولا ہے وہ اب بولے، ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قشی، قشی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، باکرامت رکھے، آپ کی عمروں میں برکتیں دیں، آپ کے عمل میں برکتیں دیں، آپ کو رزق حلال دے، صدق مقال کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں رات کا وقت ہے، رات بوڑھی ہو رہی ہے لیکن آپ بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں، بولو نا۔ جیسے امام ہوتے ہیں ویسے مقتدی ہوتے ہیں، امام اچھے تو مقتدی بھی اچھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ چشمہ لگا کے مسافہ کرو، ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو یا رسول اللہ۔ اب بات میں کریں گے، بعد میں بیٹھ جائیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، عرض کر دوں آپ سے، ایک سوال رکھ دوں۔ دیکھیے آپ نے مجھے انعام دیا، آپ نے ہر شاعر کو انعام دیا، سنجر کلکتوی صاحب آئے ان کو آپ نے نوازا، اختر پرواز صاحب قبلہ نعیم